نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح مدینے سے باہر تشریف لے گئے تو جنگل کے اندر ایک بستی والوں نے، ایک جو چرواہے تھے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی اور ایک اونٹ اللہ کے محبوب کو پسند آ گیا، سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اونٹ پسند ہے، یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ لے لیں۔ اب اس کا ریٹ شیٹ طے کیا، اس کی قیمت جتنی بھی طے ہوئی، اس کے بعد وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ لے کر کے چلے گئے۔ اب جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سردار کہنے لگا یار آپ نے ان سے پیسے نہیں لیے، یار تم نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ وہ کہتا جی میں تو ان کی باتوں میں ایسی مٹھاس تھی، میں ان باتوں کی طرف ہی ایسا متوجہ ہوا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ بھئی تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ اس نے کہا میں ان کی زلفیں دیکھتا رہا، ایسی پیاسی چمکدار، مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ سردار کہنے لگا دیکھو کہ ہم اتنے بندوں میں ایک بندہ آیا، اونٹ پسند کیا، اونٹ لے کر کے چلا گیا، اور ہم میں سے کسی نے اس سے اس کی قیمت ہی نہیں لی۔ تو خیمے کے اندر ایک خاتون تھی ان کی، اس نے تھوڑا سا خیمہ کا پردہ ایک طرف کر کے کہا کہ ان کا کوئی ضامن نہیں تھا، آپ نے کسی کی ضمانت بھی نہیں لی، پیسے بھی نہیں لیے، میں ان کی ضمانت دیتی ہوں، اگر وہ نہ آئے تو میں دوں گی پیسے اس کے۔ ایسے روشن چہرے والا اور ایسی پاکیزہ صورت اور سیرت والا انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب کی ایک ایک ادا، سیرت کی کتابیں آپ دیکھ لیں، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو وضو کروانے والا خادم تھا، ایک مد پانی یعنی کہ ایک سیر پانی میں اللہ کے محبوب وضو کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم کتنا پانی بہاتے ہیں؟ یعنی آج سے ہم کوشش کریں کہ ہم پانی بہت کم استعمال کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے دریا کے اوپر وضو فرما رہے تھے، فرمایا اتنا پانی ضائع کر رہے ہو، پانی اتنا زیادہ استعمال کر رہے ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوں۔ فرمایا بے شک دریا کے کنارے بیٹھے ہو، لیکن پانی اتنا ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے۔ یعنی آپ کوئی شعبہ دیکھ لیں، کسی شعبے کے اندر بھی، ہر شعبے کے اندر رہنمائی، ہر شعبے کے اندر آپ نے کاروبار کرنا ہے، اس میں آپ کی رہنمائی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری زندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، قیامت تک رہے گی۔ شادی بیاہ غمی خوشی، ہم جتنے بیٹھے ہیں، میں آپ میں سب سے پہلے ہوں، ہماری حالت یہ ہے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے دربار کے اندر بلیاں منگوا کے 50 60 100 بلیاں منگوا کے ان کو ٹریننگ دی۔ اب وہ ٹریننگ یہ تھی کہ وہ ایک موم بتی لے کے ایسے بیٹھتی تھی، اب ادھر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بادشاہ درمیان میں ادھر بیٹھا ہوا اپنی شاہی کرسی کے اوپر، اور اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ادھر بھی بلیاں بیٹھی ہوں 50 کا، ادھر بھی بیٹھی ہوں، اور ایسے شمع پکڑی ہوئی ہوں، تو کیسا نظارہ ہے جی بابا جی؟ کتنا روشن، پیا چراغ ادھر جل رہا ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو ہمارا کمال، دیکھو
کیسا ان کو ہم نے سدھایا ہے۔ وزیر نے کہا جی کہ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا، آج میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ کہ اچھا بھائی کل آ جانا تو۔ کل جب اس وقت وہ ٹریننگ ہو رہی تھی، ادھر بھی 50 بلی ہیں، ادھر بھی بلی ہیں، ایسے روشن شمع ہیں، ایسے عجیب نظارہ ہے، تو وزیر نے چوہا چھوڑ دیا۔ اب یوں ہی چوہا چھوڑا، وہ سارے دربار میں بھگدڑ مچ گئی، نہ کوئی چراغ رہا، نہ کوئی، ایک دم ادھر 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 سب طرف غدر مچ گیا۔ اس نے کہا جی اب بتاؤ جی، جو آپ نے ٹریننگ کی تھی وہ کدھر گئی؟ بالکل ہمارا حال ایسے ہی ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو دل پہ اثر ہوتا ہے، کہتے یار کیا بات ہے، بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن جو ہی یہاں سے جاتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو بس پھر 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے کو۔ کتنے جی؟ 75 سال۔ آپ نے مہندی چھوڑی ہے؟ تیل چھڈیا جی؟ اکثر معاشرے میں بتاؤں ذرا، رسم و رواج پہلے سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ ہر ایک بندے سے آپ جس سے بھی بات کر لیں، وہ ایسی بات چیت ہوگی جیسے اس بندے سے بڑھ کے کوئی علم والا ہی نہیں ہے۔ 27 رمضان مبارک کو یہ پاکستان بنا تھا۔ کب بنا بھائی؟ رات 12 بجے اعلان ہوا، اور ہماری مائیں بہنیں جو تھیں وہ سحری کی تیاری کے اندر تھیں۔ جب اعلان ہو گیا، امرتسر سے لاہور واگا بارڈر جو ہے، اس کے ادھر ادھر پاکستان ہے اور ادھر ادھر ہندوستان ہے، تو ہماری مائیں بہنیں قافلوں کی شکل میں گاؤں سے، دیہاتوں سے، شہروں سے، اب وہ قافلے پاکستان کی طرف چل پڑے۔ 70,000 کے قریب ہماری نوجوان بہنیں اٹھا کے لے گئے۔ وہ کتنی جی؟ یہ ہسٹری آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں نے ہسٹریاں لکھی ہیں، اور جو شہید ہوئے ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ جو ٹرین ادھر سے آئی ہے اس میں کوئی بندہ زندہ نہیں ہے، ایسے خون کی بری ہوئی تھی۔ اور یہ جب پاکستان سے، ادھر سے ہندوستان سے لوگ آئے ہیں تو باب پاکستان ہے لاہور میں جہاں خیمے لگے ہیں۔ اب تو وہ پوری نسل چلی گئی نا، جو نسل اس وقت بوڑھے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جو اس وقت جوان تھے 20-22 سال کے وہ بھی چلے گئے۔ اب ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ خطہ، یہ ٹکڑا زمین کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ کیسے ہمارے بڑوں نے اپنا سب کچھ جان، سب کچھ قربان کر کے یہ خطہ لیا۔ کیا مقصد تھا اس کا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے محمد عربی کالی کملی والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے زندگی گزارنے کے، وہ یہاں ہوں گے۔ ان طریقوں کی عملی صورت کے لیے اللہ پاک سے ہم نے پاکستان مانگا، ہمارے بڑوں نے، اور قربانیاں دی، اپنا خون بہایا۔ 14 اگست ہم نے 27 رمضان کی بجائے، اب ہمارے جن لوگوں کا قبضہ ہے ہمارے اوپر، انہوں نے 14 اگست والے دن یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اور اگر 27 رمضان کو یہ ترتیب ہو تو قرآن خوانی ہو، رات کے وقت عبادت ہو، دعائیں کی جائیں کہ یا اللہ جو جو ہمارے بزرگ چلے گئے، ہماری مائیں چلی گئیں، ہمارے بہن بھائی شہید ہو گئے، ان کے لیے ایصال ثواب ہو۔
اور جو پاکستان کی پہلی عید آئی ہے، کیونکہ 27 رمضان کے بعد عید 2-3 دن 4 دن کے بعد عید آ گئی ہے، اس کا نقشہ اس طرح ہے کہ کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کے ابا جی نہیں مل رہے، ابا جی 2 دن سے پتہ نہیں کہاں ہے، راستے میں کھو گئے، کسی کا بیٹا نہیں مل رہا، کسی کی اماں نہیں مل رہی۔ ایسے دکھ کے اندر ان سب لوگوں نے، کسی کی قمیض ہے اکیلی، خون لگا ہوا ہے، کسی کی نیچے صرف تہمد ہے، کپڑے تو لیے نہیں کسی نے، ایسے ہی سارے وہاں سے اٹھے ہیں رات کے وقت تو آ گئے۔ تو ہمیں یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس کا یہ پیغام ہے کہ ہمارے بڑوں نے جس طرح قربانیاں دیں، ہم تھوڑی بہت تو قربانی دیں، ہم رسم و رواج کو تو چھوڑیں، ہم کم از کم کچھ نہ کچھ ہر دن جو آنے والا ہے اس میں ہمیں یہ ہم اس نقشہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے زندگی گزارنے کا، اس سے دوری تو اختیار نہ کریں، اس میں قربت آنی چاہیے، قریب ہونا چاہیے، ہر دن آنے والا قریب ہو۔